آفیسر حضرات ہیں وہ اپنی سہولیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، عوام کی سہولیت سے انہیں کوئی جو ہے نا غرض نہیں ہے۔ بہت جلد ہم جو ہے نا ایک تحریک آغاز کریں گے، خصوصاً خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے تھریٹ اسی سے آتا ہے۔ بزرگان جوانوں کو لے کر ہم خود جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سب سے زیادہ اور پاورفل اور اسٹرینتھ ان مسائل کے حل میں ہے وہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے اندر خصوصاً یہ ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں، 10 روپے کا کام 100 روپے کا کام جو ہے بغیر ہوئے واپس آنا، یہ عوام کے اوپر ظلم ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو ہم خسمان ٹی وی کی جانب سے آپ کو عید مبارک کہتے ہیں۔ خیر مبارک، بہت بہت شکریہ آپ کو بھی۔ قبلہ اس کے بعد سب سے پہلا میرا سوال ہے، آپ کا عید کا دن کیسے گزرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے جو ہے نا چینل کا اور آپ کے آنر کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس دور دراز جگہ پر تشریف لائے، اور میں اس لحاظ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک عید کی بات ہے، جس طرح عام لوگوں کا جو ہے نا عید گزرتا ہے، ہماری بھی جو ہے نا کچھ خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ عمومی سطح پر ہم لوگوں کے ساتھ عید ملن پروگرام رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ ایک چیز کا فرق شاید ہمارے یہاں پر ہے، میں خود جو ہے نا عمائدین کو لے کر، کچھ بزرگان جوانوں کو لے کر ہم خود جو ہے نا لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان سے مبارکبادی وصول بھی کرتے ہیں، ان کو مبارکبادی بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ تو اس سال ہمارا پروگرام شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ محلے گومتھنگ ہمارا آخری گاؤں ہے اولڈنگ کا، وہاں پر ہماری پروگرام تھی اور اس طریقے سے بہت اچھا پروگرام چلتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نماز جمعہ کے خطبے میں آپ عوامی ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیا آنے والے وقت میں اپر سائڈ کھرمن کے کسی ایشو کو لے کر عملی میدان میں آپ آنے کا کوئی چانس ہے؟ جہاں تک نماز جمعہ اور اس کے اہمیت اور فوائد کے حوالے سے ہے تو بہت ساری باتیں ہیں جو شاید آپ کے دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے اور کافی طویل بحث ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ایک اہمیت ہے، خصوصاً خطبہ جمعہ کی اہمیت ہے، اور نماز جمعہ کی ایک پاور ہے، اور اس پاور کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں تمام ائمہ جمعہ حضرات، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا کھرمن اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے، مشکلات میں گرا ہوا ہے، لوگوں کے لیے پریشانیاں ہیں۔ تو جہاں پر بہت سارے عوامل کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سب سے زیادہ اور پاورفل اور اسٹرینتھ ان مسائل کے حل میں ہے وہ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے اندر خصوصاً کل کھرمن کی بات ہے، پھر اس میں سے آپ پر کھرمہ میں یہاں پر بندہ حاضر موجود ہوں تو ہم وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ میرا 3-4 سال سے تجربہ بھی رہا ہے جب سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ کچھ ایشو کو ہم نے خود حل کیا ہے بغیر کسی مشکلات کے اور اپنے یونٹی فیتھ ڈسپلنس کے ذریعے سے۔ ان میں سے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر خصوصاً گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کچھ اصلاحاتی کام ہم کرنے جا رہے تھے اور سوچا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے عملی طور پر کام کیا اور کامیاب بھی ہوئے کہ ہمارے گرلز اسکول اولڈنگ کے اندر ٹیچرز کا ایک ایشو آیا پچھلے سال، بوائز ہائی اسکول کے اندر ٹیچر کا ایشو آیا، اور کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ مشکلات اور خامیاں تھیں، تو اس پہ ہم نے عملی طور پر کام کیا، اور یہاں پر گورنر پلس اسپیکرشپ جب ہمارے امجد زیدی صاحب تھے تو ان کا یہاں پر آنا، اور ان کو ہم نے اسی آفس کے اندر بلایا تھا اور ان سے کافی طویل گفتگو ہوئی۔ خیر اب کام کہاں سے ہوا اس کے کریڈٹ ہم کسی کو نہیں دیتے ہیں، میں ہمیشہ کریڈٹ عوام الناس اور جو خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں عملی میدان میں بغیر کسی انا پرستی کے، مفاد پرستی کے، پارٹی بازی کے، علاقے کے لیے، لوگوں کے لیے، غریب عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں، میں ہمیشہ کریڈٹ ان کو دیتا ہوں۔ ہمارے آڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارے یہاں پر ایک تنظیم ہے ہولڈنگ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے، ہم نے اپنے آڈیو کے تھرو جو ہے نا ہمارے چیئرمین حضرات نیچے سے آئے اور ہائی اسکول ہولڈنگ کے اندر ایک تعلیمی سیمینار یا کانفرنس کے لیے ہم نے اس کو منعقد کیا۔ اس میں تمام پیرنٹس کا آنا خوشائن تھا، تمام ٹیچرز کا کمٹمنٹ کرنا خوشائن تھا، اور کمیونٹی بیس پہ خود بندہ حقیر سمیت ہم سب نے کچھ کمٹمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی رمضان کے ایام تھے اس لیے ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، تو انشاءاللہ ابھی عید کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر عملی کام ہوں گے، اور کوالٹی آف ایجوکیشن بھی روز بروز بہتر ہوتے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک دلیل اگر میں عرض کرنا چاہوں تو اس سال ہمارے اسکول کے اندر خصوصاً پرائمری اسکول کے اندر داخلے کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ ایک خوشائن ہے، اور لوگوں کا اعتماد بڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم نے کچھ حد تک کام کیا۔ لیکن میرا اپنا نعرہ یہ ہے کہ ہم ضلعی سطح پر جو ہے نا تمام ایشو کو دیکھیں، اور تمام ایشو کو ہر جہاں پر بھی کوئی ایشو ہو، معاملہ ہم تو یہاں سے بیان کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی کھرما میں کوئی ایشو ہے تو یہاں سے بیان ہونا چاہیے، یہاں کا ایشو ہے تو کھرما امام جمعہ کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، مہدی آباد میں کوئی ایشو ہے تو یہاں تک، یعنی خلاصہ کلام میں علماء کرام ہمارے بزرگان دین کے خدمت میں بھی بار بار مختلف جگہوں پر جب ہماری گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر یہی عرض کرتا ہوں کہ
کم از کم ہم جتنے بھی ائمہ جمعہ ہے ان کو دوسرے خطبے میں جو ایشوز آتے ہیں پورا خرمن کے حوالے سے، اس کو سب جو ہے نا ایک ہی ساتھ اس حوالے سے بات اگر کرنا شروع کرے اور اس حوالے سے ایک پیج پہ رہے، کوئی تفریق نہ کرے، تو انشاءاللہ کوئی ہمارے جو ہے نا ان منصوبوں کو خراب نہیں کر سکتا۔ شیخ صاحب اس وقت ہیڈ کوارٹر گہوری کو بالکل ڈکلیئر کیا گیا ہے، نہیں، ابھی اس کے علاوہ مرکن ترکی میں سرکاری بہت سارے ہیڈ کوارٹر خالی ہے، بالکل اس کے باوجود بھی کسی خاص گاؤں میں جو دفتر ہے اس کو وہاں پہ کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جہاں تک یہ ہیڈ کوارٹر کا ایشو ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کون سی کیونکہ عبداللہ صاحب سب سے زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ اپر سائڈ خرمن کے بالکل ممنن کو ہوتے ہیں، بالکل، اس کے حوالے سے کوئی یہ وہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں، میں نے ایک دو دفعہ جو ہے نا یقیناً جمعے کے خطبوں میں اشارہ کیا تھا، نہیں معلوم کہ وہ بات کہاں تک پہنچی۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جغرافیائی لحاظ سے ہمارا کھرمن اسکردو کی طرز پر نہیں ہے، کچھ پہاڑی دامنوں کے درمیان میں کچھ گاؤں ہے، پھر دور دراز جگہ ہیں، تو جہاں پر جغرافیائی اعتبار سے ہمارے اس علاقے میں کچھ مشکلات ہے، وہاں دفاتر گہوری میں بنائیں، بعض دفاتر آپ مہدی آباد میں لے کے جا کے بنائیں، اور اس طریقے سے ضلع کے عوام کو تقسیم کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح کے کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ پروجیکٹ ہی نہ کریں۔ سینٹر پوائنٹ اگر بنانا ہے، اگر گہوری ابھی کچھ آفس وہاں پر موجود ہے، جگہ اگر مشکلات نہیں ہے، وہاں پر کمیونٹی بیس پر بھی کوئی تحفظات اگر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں گہوری کے اندر ہی بنائے۔ اب کچھ جو ہے نا ادارے گہوری میں بنائے پھر مہدی آباد میں بنائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی آفیسر حضرات ہیں وہ اپنی سہولیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، عوام کی سہولیت سے انہیں کوئی جو نا غرض نہیں ہے، عوام کی مشکلات سے کوئی ان کو غرض نہیں ہے۔ تو ایک بندہ یہاں سے ایک ڈومسائل بنانے کے لیے، غریب بندہ یہاں سے جائے گا گہوری، پہلے وہاں پر، پھر وہاں سے جو ہے نا وہ جائے گا مہدی آباد، تو اس دوران میں جو ہے نا اس کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مشکلات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کئی دفعہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو آفیسر حضرات ہیں محکمے کے متعلقہ شعبہ جات کے، وہ ٹائم پہ بیٹھتے نہیں ہیں، مصیبت تو یہ بھی ہے، ٹائم پہ بیٹھتے نہیں ہیں، اور یہاں سے لوگ بغیر اطلاع کے چلے جاتے ہیں، یا کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، واپس آ جاتے ہیں، ہزاروں روپے خلاصے کے خرچ کرنے کے بعد 10 روپے کا کام، 100 روپے کا کام جو ہے نا بغیر ہوئے واپس آنا، یہ عوام کے اوپر ظلم ہے۔ تو لہٰذا میں اس حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتا ہوں، سمجھتا یہ ہوں کہ اگر گہوری کے اندر ہمارے جہاں آفس بنا ہوا ہے اور کچھ کے لیے ابھی جگہ موجود ہے اور کوئی مشکلات اگر نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ مہدی آباد لے کے جانے کے، بجائے اس کے کہ گہوری سے اوپر کسی جگہ پر، میں مطالبہ نہیں کرتا ہوں، الا ہم خود یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک سینٹر پوائنٹ جو ہے نا ہمارا بارڈر ایریا ہے، ہمارے لیے گہوری بھی فیزیبل نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک جگہ پر جب پہلے سے بن گیا ہے تو اسی جگہ کے اوپر سارے آفس کو ڈکلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اگر وہ لوگ نہیں کرتے ہیں تو عوام کے اوپر ظلم و زیادتی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے نا ایک تحریک کا آغاز کریں گے، اور ایک ٹف ٹائم ان کو دینے کی کوشش کریں گے جو ہم سوچ سکتے ہیں۔ باقی اگر عوام تعاون کرے تو انشاءاللہ اس طرح کے جو ہے نا سازش اگر ہو تو ہم اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں سر شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا تحریک چلائیں گے، گے۔ کیا پورے کھرمن میں چلائیں گے یا صرف لنک نہیں نہیں میں؟ نہیں، پورا ضلع کھرما سطح پر میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم پورے کھرما سطح پر جو ہے نا علماء سے رابطہ کریں گے، ائمہ جمعہ سے رابطہ کریں گے، ہر گاؤں کے کمیونٹی حضرات کو بھی ہم اس میں انوالو کریں گے، کیونکہ صرف یہ ایک شیخ کے لیے، ایک امام جمعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام ضلع کھرما کے عوام کا ایشو ہے۔ اگر عوام نہیں چاہتے ہیں، عوام اگر اسی کے اوپر راضی ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام اس چیز کو جو ہے نا قبول کرے کہ آفس کا کچھ حصہ گہوری میں ہو، کچھ حصہ جو ہے نا مہدی آباد میں ہو، پھر کچھ حصہ جا کے کر دوں۔ اس سے بہتر اگر یہی ہی کرنا ہے اور زور زبردستی سے ہی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہیڈ کوارٹر کوئی جو بنا ہو اس کو بھی لے کے ہم اسکردو میں جا کے بنا لیں گے، کیونکہ اسکردو میں عوام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سفر ویسے بھی کرنا جب پڑ گیا تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اسکردو میں جائے اور اپنے گھر بار بھی ہو، وہاں پر کوئی مشکلات نہیں، ایک ہی جگہ پہ جا کے کام کر کے آ سکتے ہیں۔ اگر ضلع کے عوام کو سہولت دینے کے لیے جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے حضرات اس کام کو یا سیاسی نمائندگان اس پروجیکٹ کو رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ عوام کی کیا رائے ہے، اور یہاں کے متدین لوگوں کی جو ہے نا کیا رائے ہے، لوگ کس چیز کا ڈیمانڈ رکھتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اس کو دیکھ کے اگر وہ لوگ ایک ہی جگہ پر سینٹر پوائنٹ کے حساب سے بنائیں گے تو ہم ویلکم کہیں گے، وإلا ہم اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا عملی میدان میں آئیں گے، جی ابھی جو ہی کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کھرما پولیس
ایف آئی آر کاٹتے ہیں، اس کے بالکل حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ پرامن احتجاج کرنا عوام کا رائٹ ہے، حق ہے، بالکل کیا کہتے جہاں تک ایشوز کا معاملہ ہے اور مظاہرات کا معاملہ ہے وہ کل پاکستان میں ہے. ہیں؟ یہاں کے عوام اگر مظاہرہ کرے تو وہ ناجائز ہو، اور پاکستان کے دیگر جگہوں کے اندر جو ہے نا کوئی مظاہرہ کرے تو وہ جائز جو ہے نا صحیح ہو. یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ عوام کا رائٹ ہے. ایک ہمارا آئین اور قانون کے اعتبار سے بھی ہمیں اجازت ملتی ہے کہ عوام ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن پیسفلی جو ہے نا کہیں پر بھی اگر پروٹیسٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اگر اس مد میں پولیس گردی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ پولیس کے ذمہ داران کو بھی، ڈی سی صاحب کو بھی اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے. ممکن ہے ان کے آنکھوں میں دھول جھونک کے کچھ جو ہے نا کانسٹیبل حضرات یا کچھ پولیس حضرات یا سیاسی جو ہے نا تناظر میں کسی پارٹی کے لیول پر یا جو ہے نا کسی ذاتی انانیت کی بنیاد پر شاید وہ خود سے کر رہا ہو اور اس طریقے سے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اگر بدنام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محکمے کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. لیکن یہ ایف آئی آریں کاٹنا یہ قابل مذمت ہے اور نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. شیخ صاحب، میرا آخری سوال ہے، ابھی آپ ہر وقت عوامی ایشو کو لے کر پیش آتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی دھمکی یا کوئی تھریٹ، یہ نہیں کرو شیخ صاحب، ورنہ ہم آپ راستے سے ہٹائیں گے، اس طرح کا کوئی نہیں نہیں، واقعہ الحمدللہ ہے؟ الحمدللہ اب تک ابھی تک تو ایسا کوئی ایشو مسئلہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا ہے، اور آئندہ کا تو نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن جب سے میں حوزہ علمیہ سے آیا ہوں یہاں پر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اور ہمارے عوامی ڈیمانڈ کی وجہ سے میں یہاں پر رہ گیا. وإلا میرا ابھی ارادہ نہیں تھا کہ علاقے میں رہوں. کچھ حد تک میں علمی پیاس بجھانا چاہ رہا تھا لیکن وہ علمی پیاس نہیں بجھا سکے. تو جب سے میں یہاں پر آنے کا ارادہ کیا اور یہاں پر رہنے لگا ہوں، میں نے اسی دن سے حوزہ علمیہ قم سے میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ایک امام جمعہ کی حیثیت سے جب میں جا رہا ہوں تو وہاں پر اس حیثیت کو اب آخر دم تک برقرار رکھنا یہ ایک میری شرعی اور اخلاقی اور انسانی ذمہ داری بھی ہے. اور اس مد میں جو خصوصاً خطبہ جمعہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے تھریٹ اسی سے آتا ہے. وإلا ہم نہ کسی گورنمنٹ کا ملازم ہے کہ ہم ڈرے کہ آپ کا تنخواہ بند کریں گے، پینشن بند کریں گے. میرا ایمان ہے اور میں نے کئی جگہوں پر اور کئی خطبوں میں اور کئی دروس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ مومنین کو بھی میں بار بار بتاتا ہوں پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اور اس کے بعد جو ہم کسی سرکار کے جو ہے نا کوئی ملازمت کرتے تو وہ تیسرے درجے پر چوتھے درجے پر آتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر کبھی بھی ایسا کوئی موقع نہ صرف میرے ساتھ، میں ہر ایک کے لیے کہتا ہوں، عوام ہو خواص ہو، ان کے ساتھ پیش آئے تو کوئی بھی اس طرح کے کام کرتا ہے تو قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے. وہ بزدلی کی علامت ہے. آپ بہادر ہے، آپ جو ہے نا ہمارے موقف کو غلط ثابت کرتے ہیں، ہمارے موقف غلط ہے تو ہمیں بھی سمجھائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم معصوم ہستی ہے، ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم جو بھی بولے آپ کو کرنا ہے نا. ممکن ہے ہم سے کوئی خطا ہو، ہم سے کوئی اشتباہ ہو، تو آپ وہ ایک دائرہ کار میں رہتے ہو، آپ بتا سکتے ہیں. ہماری بھی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا ایک رائٹ کو، ایک حقیقی جو ہے نا نظریے کو، ایک اچھی رائے کو اور گفتگو کو آپ جو ہے نا دہشت گردی قرار دے دے اور دوست دھمکی کے اوپر اتر آئے، اور آپ یہ کہیں کہ آپ نے اس بیان کو دینا ہے، اس بیان کو نہیں دینا ہے، جمعے کے خطبے میں یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا. تو یہ کون ہوتا ہے ہمارے سمجھانے والا؟ یہ شرعی اعتبار سے بھی قابل مذمت ہے اور اخلاقی اعتبار سے. تو اب تک تو ایسا نہیں ہوا ہے، آئندہ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے ہاں دو ہی نظریہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. شیخ صاحب، زندہ رہے تو غازی بن کے رہے، مرنا تو شہادت کی موت مرنا. ابھی گاہوری میں ہیڈ کوارٹر ڈکلیئر ہو گیا ہے شیخ جی صاحب، ابھی آپ یہ کس کی نااہلی سمجھتے ہیں؟ تمام آفس وہاں پر نہیں ہونا کس کی نااہلی سمجھتے ہیں؟ ضلعی انتظامیہ کی سمجھتے ہیں یا کسی نمائندے کی سمجھتے ہیں؟ بالکل. جب ایک جگہ پر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ضلعی انتظامیہ سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نمائندگی کی کوتاہی ہے. عوامی نمائندگوں کی کوتاہی ہے اگر انہوں نے کام نہیں کیا ہے تو اس مد میں. خیر تفصیلی میرے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں تک کچھ حد تک میرے پاس معلومات ہے اس اعتبار سے جب عوام کسی کو منتخب کر کے بھیج دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے اسمبلی میں بھیجا ہے تو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے، عوام کو صلح دینے کے لیے آپ نے ہی سائن کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے کوئی بھی بل ہو، کوئی چیز پاس کرنا ہو تو اسمبلی سے پاس ہوتا ہے. آپ وہاں سے جو ہے نا اگر پاس کرنے میں ناکام ہوا ہے تو آپ کی ناکامی ہے. اگر وہاں سے سارا پروسیس صحیح ہوا ہے اور بیچ میں آ کے عملی میدان میں آ کر کوئی جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کے اندر سے کوئی بیوروکریٹس جو پاورفل جو ہے نا وہ اس کے دھمکی میں آ کے یا ان کے ہاتھ لمبا ہونے کی وجہ سے کیا تو یقیناً ایڈمنسٹریشن اس کے اندر قابل مذمت ہے. بہرحال جو بھی ہو، ہمیں غرض نہیں کہ نمائندہ ہے غیر نمائندہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، جہاں پر ڈکلیئر ہوا ہے
ہمارا نعرہ یہ ہے اور ہمارا کہنا اور موقف بھی یہی ہے کہ آپ اسی ایک جگہ پہ ہی بنائیں، نہ کہ جو ہے نا آفسوں کو تقسیم کر کے عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسی حرکتیں کرنے کی صورت میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کہ ہم تحریک جی چلا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، اور اگر یہی رویہ رہا تو انشاءاللہ شدید ہم ان کو جو ہے نا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے، جہاں تک ہم سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ عوامی مسائل کے اوپر، عوامی حقوق کے اوپر کسی کو بھی ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ شیخ صاحب، آخری خسمان ٹی وی کے دیکھنے والے ناظرین، اور اگر کوئی ضلعی انتظامیہ کے کوئی افسر یا کوئی نمائندہ سن رہا ہے تو آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ بس فعلاً تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا ایشوز لے کر یا ہم سے ملنے کے لیے